اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی رسول الانام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ لازمۃ واجبۃ ابدیۃ ازلیۃ نامیۃ متوالیۃ متراکمۃ متواصلۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ ان اللہ لیغضب لغضبک ولیرضا لرضاک صلوات پڑھیں محمد نہایتی قابل احترام علماء اکرام اور بزرگان ملت اور طلاب ذوی الاحترام، رسول اللہ کی جس حدیث شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ بس ایک حوالہ کافی ہے، سوائق محرقہ میں ہے، اور سوائق محرقہ وہ لکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ آپ کو یا ہمیں جلایا جائے، مگر اسی میں یہ خدا کی قدرت ہے کہ زہرا کے دشمنوں کے جلنے کا حال بیان ہوا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ، اے میری پیاری اکلوتی بیٹی فاطمہ، ان اللہ لیغضب لغضبک، بتحقیق اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ولیرضا لرضاک، اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ چونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے مجلس برپا کی گئی ہے، لہذا جتنی دیر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی اسی ذات والا صفات کے بارے میں ہوگی۔ اے فاطمہ، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے، چونکہ مدرسے میں مجلس ہے، بہرحال اس میں دو حرف تاکید ہیں، ایک انا اور ایک لام، ایک انا ہے اور ایک لام ہے، اور بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ مضمون جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتی ہے تاکید مضمون جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتی ہے، یعنی جو جملے کا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے ریپیٹیشن کا فائدہ دیتی ہے، بلا وجہ تاکید نہیں لے جاتی۔ جیسے ہم کہیں زید قائم، عام مثال جو نحویر میں پڑھتے ہیں آپ کہ زید کھڑا ہے، زید عالم، زید عالم ہے، آپ ایک حرف تاکید لائیے، قیام زید اس کا بیسک کانسیپٹ ہے جملے کا، انا زیدن عالم، زید عالم ہے، تکرار ہوئی مضمون جملہ کی کہ نہیں؟ مضمون جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتی ہے تاکید۔ دو حرف تاکید لائیے، انا زیدن لعالم، زید عالم ہے۔ عزیزان گرامی، تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ تکرار کا فائدہ کیا ہے؟ تاکید کا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی چیز بہت اہم ہو اسے اپنانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک ہو اس سے بچانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ غضب فاطمہ بہت خطرناک شے ہے، لہذا اللہ کا رسول اس سے بچانے کے لیے دو مرتبہ تاکید لایا، عداوت زہرا سے بچ،
عداوت زہرا سے بچ، عداوت زہرا سے بچ، اس لیے کہ کسی کی عداوت کی اپیل یہاں ہو جائے گی، یہاں نہیں ہوگی تو وہاں ہو جائے گی، مگر زہرا کی دشمنی وہ شے ہے کہ اس کے غضب کی اپیل نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، لہذا عداوت زہرا سے بچنا ضروری ہے، دشمنی زہرا سے بچ، اس لیے کہ زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چلو اپنے محمد والے محمد۔ زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ہوا کرے اللہ ناراض، ہوا کرے اللہ غضبناک، کیا فرق پڑتا ہے صاحب؟ زہرا ناراض ہوں گی اللہ ناراض ہو جائے گا، فاطمہ غضبناک ہوں گی اللہ غضبناک ہو جائے گا، فرق تو پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ ہم سے ناراض ہوں اور ہم آپ کے مکان میں رہ رہے ہوں، آپ کی ناراضگی کے باوجود تو نماز پڑھیں وہ حرام، وہاں روزہ رکھیں وہ حرام، وہاں خیرات دیں وہ حرام، وہاں مال کمائیں وہ حرام، وہاں غنی بنے وہ حرام، وہاں مالدار بنے وہ حرام، چونکہ زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لہذا دشمن فاطمہ کائنات میں جو فعل بھی انجام دے لے مستحق ثواب نہیں ہوگا، مستحق عذاب ہوگا، چونکہ دشمن فاطمہ ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، چونکہ دشمن فاطمہ ہے، نام گناہگاروں میں لکھا جا رہا ہے، مصلی نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ دشمن زہرا ہے، نام گناہگاروں میں لکھا جا رہا ہے، حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، چونکہ دشمن زہرا ہے، جتنا طواف کرتا جاتا ہے اتنا گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اے فاطمہ، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، اور حدیث مطلق ہے، مقید نہیں ہے، حدیث کنڈیشنل نہیں ہے، حدیث مشروط نہیں ہے، حدیث نبی کی مطلق ہے۔ اے فاطمہ، اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اب کبھی بھی ناراض کرے، کوئی بھی ناراض کرے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ کو حیات ظاہری میں ناراض کرے، حیات ظاہری کے بعد ناراض کرے، کتاب سے غضبناک کرے یا خطاب سے غضبناک کرے، تقریر سے غضبناک کرے یا تحریر سے غضبناک کرے، مولوی غضبناک کرے یا ملا غضبناک کرے، تابعی غضبناک کرے یا صحابی غضبناک کرے، جو زہرا کو غضبناک کرے اللہ ناراض، جو زہرا کو راضی کرے اللہ راضی۔ تو مجھے کہنے دیجئے، رضا الہی کا سینٹرل پوائنٹ ہے زہرا کی ذات، رضا الہی کا مرکزی نقطہ ہے زہرا کی ذات، جو زہرا کو راضی کرے اللہ راضی، جو زہرا کو ناراض کرے اللہ ناراض۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے رضی اللہ کتابوں میں تلاش نہ کرے، بلکہ پہلے یہ دیکھے زہرا راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر فاطمہ ناراض ہے تو چاہے کچھ بھی ہو رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے بھی انتخاب کر کے کیا جوڑی بنائی کہ شوہر ایسا جس کی محبت ایمان، جس کا بغض کفر و نفاق، زوجہ ایسی جس کی رضا اللہ کی رضا، جس کا غضب اللہ کا غضب۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، اگر فاطمہ راضی ہے تو وہ ایسے کرنی چاہے ایک لمحے کو در رسول پہ آئے رضی اللہ ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو چاہے ساری زندگی بزم میں رہے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ آ جائے، اللہ راضی ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا معیار شہزادی کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی کا معیار شہزادی کی خوشنودی ہے۔ ابن شہر آشوب نے یہ حدیث لکھی
کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی اوتیتا سلاسن لم یوتہن احد ولا انا سحرم مثلی ولموتا مثلی و اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ ولموتا مثلہا و اوتیتا الحسن والحسین من صلبکا ولموتا مثلہما من صلبی ولکنکم منی وانا منکم۔ نبی نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کہ یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دیں جو کسی مسلمان کے حصے میں نہیں آئیں۔ لوگ حیران ہوئے تو نبی نے ارشاد فرمایا ولا انا، اوروں کو فضیلتیں کیا ملتی، وہ 3 فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی۔ حدیث شریف ہے وہ 3 فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی۔ کون سی ہیں وہ 3 فضیلتیں جو علی کو ملی کسی اور کو نہ ملی؟ فرمایا سحرم مثلی، جیسا سسر یا علی میں ملا تم کو ایسا مجھے نہیں ملا، جیسا سسر میں آپ کو ملا یا علی ایسا سسر تو نہ مجھے ملا نہ کسی اور کو ملا۔ کہاں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ اعظم گڑھ میں کہہ رہے ہیں، مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، اصحاب کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ یا علی ایسا سسر کسی کو نہیں ملا جیسا تمہیں ملا۔ بال کی کھال نکالنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کو تو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی جیسا سسر کسی کو نہیں ملا؟ علی کے یہاں تو آپ کی ایک بیٹی بیائی ہے، سنگل سسر ہیں، فلاں کے یہاں تو 2 بیٹیاں بیائی ہیں، ڈبل سسر ہیں۔ کسی کا کچھ نہ کہنا، خاموش رہنا، اور نبی کا فرمانا دلیل ہے محمد کے فاطمہ کے علاوہ بیٹی نہیں تھی، علی کے علاوہ داماد نہیں تھا۔ چلو اپنے محمد وال محمد۔ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں۔ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں اور علی کے علاوہ کوئی داماد نہیں۔ اور دوسری فضیلت یا علی تیری یہ ہے اوتیتا زوجتن صدیقتن مثلا ابنتی فاطمہ ولموتا مثلا۔ آغا درس چھوڑے ہوئے زمانہ ہوا، زیر زبر خود ٹھیک کر لیجئے گا۔ کیا کہا یا علی تجھے دوسری فضیلت یہ ملی کہ میری بیٹی فاطمہ جو صدیقہ ہے وہ اللہ نے تجھے بحیثیت زوجہ کے عنایت فرمائی، ایسی صدیقہ زوجہ تو ہمیں بھی نہیں ملی۔ نبی خود کہہ رہے ہیں نا بھائی، تو دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہوا کریں، کیا فرق پڑتا ہے کہ یا علی جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی ایسی سچی زوجہ ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ صدیقہ سچی کسے کہتے ہیں؟ صدیقہ صدق سے بنا ہے۔ صدق کے معنی فتح الباری میں بیان ہوئے فی شرح صحیح بخاری، الصدق ہوا مطابقت القول بالقلب۔ صدق کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زبان اور اس کا دل ایک ہو جائے۔ اگر زبان اور دل ایک ہے تو صدیق یا صدیقہ ہے، اور اگر ایک نہیں ہے تو پھر چاہے کچھ بھی ہو یہ ٹائٹل نہیں ملنے والا۔ کیا ہے؟ زبان اور دل کا ایک ہو جانا یہ صدق کی علامت ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ سچی ہے، صدیقہ ہے، یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ زبان و دل ایک ہے اور کبھی اس راہ سے بھٹکی بھی نہیں۔ زبان و دل ایک ہے، صدیقہ ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اگر میرا زبان و دل ایک ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوگا، تو کیا کبھی میں جھوٹ بول پاؤں گا؟ کیا کبھی آ کے اس مدرسے پہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تہذیب صاحب نے نہیں بنایا یا ہم نے بنایا ہے؟ بھائی زبان و دل ایک ہے، اگر زبان سے کہہ بھی دوں تو دل نہیں مانے گا۔ جس کا زبان و دل ایک ہو وہ اپنی ہی پراپرٹی کو اپنی بتاتا ہے، ناجائز دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ فاطمہ کا زبان و دل ایک ہے، فاطمہ صدیقہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکیے۔ خزیمہ بن ثابت انصاری، آپ کا لقب ذو الشہادتین ہے، صحابی ہیں رسول اللہ کے۔ خزیمہ 2 گواہیوں والے، ذو الشہادتین، ایک اکیلے خزیمہ 2 گواہوں کے برابر۔
یہ دو گواہوں کے برابر کیوں ہیں؟ کیا خاصیت ہے خزیمہ میں؟ رسول اللہ نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، اور کچھ عرصے کے بعد مارننگ واک پہ اس یہودی سے ملاقات ہوئی، صبح کا وقت تھا، پیسہ لوٹا دیا۔ چونکہ صبح صبح وہ بھی ٹہلنے نکلا، نبی بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے باہر نکلے، وہ ملا، نبی نے اس کا قرضہ اسے لوٹا دیا۔ دیکھنے والا کوئی موقع پہ موجود نہیں تھا، بات تمام ہو گئی۔ جب ایک مدت گزر گئی، رسول اللہ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ وہ یہودی آیا اور اس نے آواز دی، اے محمد، جو پیسہ آپ نے ہم سے لیا تھا لوٹائیے۔ نماز جماعت تمام ہوئی، نبی نے فرمایا، بھائی ہم تو تیرا پیسہ لوٹا چکے، جو قرضہ تجھ سے لیا تھا وہ لوٹا چکے۔ فطلب البینہ، اس نے کہا گواہ لاؤ۔ کس کے سامنے لوٹایا؟ اب لوٹایا تھا ایسے وقت کوئی دیکھنے والا تھا نہیں۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کس کے سامنے لوٹایا؟ نبی پلٹے، اصحاب کے مجمع سے کہا، من یشہدنی، کون ہے جو میری گواہی دے کہ میں نے اس کا قرضہ لوٹا دیا؟ صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کا قرضہ لوٹا دیا۔ رسول اللہ نے کہا، خزیمہ تم نے تو ہمیں پیسہ لوٹاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ لوٹا دیا جب دیکھا ہی نہیں؟ خزیمہ نے مسکرایا، کہا یا رسول اللہ دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے نہیں دیکھی مان لی، آپ نے کہا کوثر ہے نہیں دیکھا مان لیا، جب وہاں کا مان لیا یہ تو یہاں ہوا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اچھا چونکہ خزیمہ نے مجھے سچا کہا ہے، چونکہ خزیمہ نے مجھے سچا کہا ہے، لہذا آج سے خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے دے، مسلمانوں کے لیے اس سے دوسرا گواہ مانگنا حرام ہے۔ عزیزان گرامی، فیصلہ ہو گیا، جو رسول کو سچا کہے جب اس سے گواہ مانگنا جائز نہیں۔ فاطمہ کو تو محمد نے صدیقہ کہا ہے، فاطمہ سے گواہ مانگنا جائز کیسے ہوا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں جنہیں صدیقہ کہا جا رہا ہے، فاطمہ صدیقہ ہیں، اور اتنی بڑی صدیقہ کہ مریم بھی اتنی بڑی صدیقہ نہیں۔ دلیل سنیے قرآن سے کہ مریم بھی ٹائٹل ہے ان کا بھی ہے، مگر فاطمہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جناب مریم اللہ نے معززاتی مراحل سے گزار کے انہیں صاحب اولاد بنایا، بچے کو لے کے گھر آئیں، جیسے ہی قوم کے سامنے آئیں قوم جمع ہوئی، کہا اخت ہارون، نہ تمہارا بابا ایسا نہ تمہاری والدہ ایسی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم کہیں تو کیا کہیں، خاموشی کا روزہ ہے۔ بچے ہی کی طرف اشارہ کیا کہ جو جھولے میں ہے اس بچے سے پوچھو، خود بتائے گا کہاں سے آیا۔ قوم گئی، بچے سے پوچھا، وہ جو جھولے میں لیٹا تھا اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی، 40 سال بعد نہیں دی جائے گی۔ جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، 40 سال بعد نہیں بنایا جائے گا۔ قوم ماضی کے صیغے کا قسم، قوم نہایت سمجھدار تھی، وہ یہ سمجھ کے پلٹ گئی کہ نبی کی ماں استغفر اللہ برکردار نہیں ہو سکتی۔ مگر ذرا یہ بتائیے، اگر اتفاقاً عیسیٰ نہ بولتے تو عفت مریم خطرے میں تھی یا نہیں تھی؟ صداقت مریم خطرے میں تھی یا نہیں تھی؟ عیسیٰ بولے، مسئلہ صاف ہو گیا،
دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کلیئر ہو گیا۔ عیسیٰ بولے، اگر نہ بولتے تو صداقت مریم خطرے میں تھی۔ اب سنیے فاطمہ کا صدق کیا ہے۔ فاطمہ میدان مباہلہ میں گئی جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، دعا پہ آمین کہنے کے لیے۔ کیا بولی؟ نہیں بولی، خاموش گئی، اور خاموشی میدان مباہلہ فتح کر کے واپس آ گئی۔ ہاں وہ مریم کی صداقت ہے جسے بچانے کے لیے عیسیٰ کو بولنا پڑا۔ یہ صداقت فاطمہ زہرا ہے، بغیر بولے باپ کی رسالت بھی بچا لائی، اللہ کی توحید بھی بچا لائی۔ صلوہ پڑھے محمد و آل محمد۔ جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ گواہی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان اس گواہی پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ رکھتا ہے نا؟ انکار کر کے دکھائے کہ اس گواہی پہ میں ایمان نہیں ہے۔ یہودیوں نے گواہی قبول کی، قرآن نے گواہی کو کوڈ کیا تاکہ قانون بن جائے۔ قرآن نے گواہی کو نقل کیا تاکہ قانون بن جائے کہ اگر آج مریم کے مقدمے میں ایک بیٹے کی گواہی کافی ہو سکتی ہے تو فدق کے مقدمے میں دو دو بیٹوں کی گواہی کافی کیوں نہ ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا اتنی بڑی صدیقہ ہیں، خصائص میں آغا باقر نے لکھا کہ بحث چلی بادشاہ کے دربار میں کہ فاطمہ بڑی صدیقہ ہیں یا مریم بڑی صدیقہ ہیں، فاطمہ افضل ہیں یا مریم بہتر ہیں؟ علماء نے کہا کہ بادشاہ ہم کل غور و خوض کر کے تجھے بتائیں گے کہ فاطمہ بڑی ہیں یا مریم افضل ہیں۔ اگلے دنوں آنے کے بعد کا بادشاہ ہم نے بڑا غور و خوض کیا اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مریم بہرحال فاطمہ سے بہتر ہیں، فاطمہ سے افضل ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا پہلی دلیل تو قرآن میں ہے کہ طاہرہ کے کہا گیا مریم کو، طہارت مریم کا اعلان ایک جگہ قرآن میں ہے، طاہرہ کے قرآن میں کہا گیا۔ مریم کے لیے طہارت، فاطمہ کے لیے طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کا سورہ قرآن میں ہے، فاطمہ کے لیے کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ دو دلیلیں ہیں کہ مریم فاطمہ سے افضل ہے۔ وہاں کوئی مودت اہل بیت کی چنگاری دل میں دبائے بیٹھا تھا جس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا بادشاہ تیرے دسترخوان پہ پڑھنے والے یہ بدعقیدہ علماء اب اتنے بدعقیدہ ہو گئے کہ فاطمہ سے مریم کو بہتر بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ فاطمہ اور مریم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے، جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھ تجھے قرآن سے دلیل دینا پڑے گی ورنہ ہم تیرا سر کٹوا لیں گے۔ کہا اس بے ادبی نہ کرو، خاموش رہو۔ آل محمد کے غلام دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، سر دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، دلیل دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، سر دینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کیا کہ یہ کیا بک رہے ہیں کہ فاطمہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں، فاطمہ کا نہیں؟ مریم کے لیے ایک دفعہ آیا طہارہ کے، فاطمہ کے لیے دو دفعہ آیا جو طاہرہ کن تطہیرا۔ مریم کا ایک سورہ قرآن میں ہے، فاطمہ کے لیے دو سورے ہیں۔ جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر آیا، جب روٹیاں گئی تو سورہ دہر آیا۔ اور دلیل سن، جوش مودت میں دلیلیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے کہ دلیل سن، فاطمہ سے مریم سے فاطمہ بہرحال بڑی ہے۔ دلیل سن، دلیل یہ ہے کہ مریم کا نام حنا نے رکھا، فاطمہ کا نام اللہ نے رکھا۔ مریم کا کھانا آیا ہے، مریم کا بنایا ہوا کھانا آسمان پہ گیا نہیں ہے، فاطمہ کے لیے کھانا آیا بھی ہے، فاطمہ کی روٹیاں آسمان پہ گئی بھی ہے۔ ایک دلیل اور سن، مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ اور جھگڑا نہ کر،
جھگڑا نہ کر، اس لیے کہ اقلیت والے جھگڑا نہیں کرتے ہیں. جھگڑا نہ کر، ہم تو دلیل سے بات کرنے والے ہیں. ایک موقع کے لیے چھوڑ دے، خود فیصلہ ہو جائے گا کہ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے. اس نے کہا یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہ جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا، غیب سے فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا. مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا. فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے. میں ایک فقرہ آپ حضرات کے لیے کہوں، معاف کیجئے گا، یہ کجمن میں یعنی بچوں کے لیے تو جو کچھ ہے ہی. سنیے، شرح فقہ اکبر میں ہے، شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جب تشریف لائیں گے آغا، جب تشریف لائیں گے امام زمان، تو ابن مریم بھی آئیں گے، ابن مریم بھی آئیں گے. ایک مرتبہ تکلفاً میرا مولا کہے گا تقدم یا ابن مریم، تکلفاً میرے مولا کہیں گے تقدم یا ابن مریم. مریم کے بیٹے آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ. ہاتھ جوڑ کے عیسیٰ کہیں گے ارے میں کیسے بڑھوں؟ وَأَنْتَ ابْنُ بِنْتِ رسول اللہ، میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ بنت رسول کے فرزند ہیں. میں مریم کا بیٹا، آپ بنت رسول کے فرزند. بڑھائیے حضرت عیسیٰ کو آگے، بڑھائیے میرے امام سے آگے. نہیں بڑھیں گے. عیسیٰ ہیں، چھوٹے موٹے کچے پکے امتی نہیں ہیں، جانتے ہیں، عالم کتاب ہیں. عیسیٰ کو پتہ ہے جو ان سے آگے پڑھے گا اس کی پہلی بھی باطل ہو جائے گی، حفظ کر لی جائے گی، اعمال حفظ ہو جائیں گے، لہذا ان کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے. نماز کون پڑھائے گا؟ میرا 12واں امام. اچھا عیسیٰ کیا ہیں؟ عیسیٰ صحابی ہیں؟ نہیں صحابی نہیں ہیں، نبی ہیں. نبی نہیں، رسول، رسول نہیں، بڑا رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت. کہو میرے 12ویں کو نماز پڑھائے، بھائی فقرے کی زحمت ہے، کہو میرے 12ویں کو نماز پڑھائے. نہیں پڑھا سکتا نا، اما یہی تو ہم کہتے ہیں جس کے 12ویں کو نبی نماز نہ پڑھا پائے، پہلے کو الٹا سیدھے صحابی کیا پڑھائے گا؟ بولو آپ میں یا علی، تجھے 3 فضیلتیں ایسی ملی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. پہلی فضیلت کہ جیسا سسر میں آپ کو ملا تمہیں ملا، ایسا تو مجھے بھی نہیں ملا. اور دوسری فضیلت کہ جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی یا علی ایسی ہمیں نہیں ملی، نبی خود کہہ رہے ہیں. اور تیسری فضیلت اوتیت الحسن والحسین من صلبک ولم اوتا مثلہما من صلبی لکنکم منی وانا منکم. یا علی، حسن و حسین تیرے صلب سے جیسے فرزند تجھے ملے، میرے صلب سے ایسے فرزند مجھے نہیں ملے. جیسے 2 بیٹے تیرے صلب سے تجھے ملے، ایسے کسی کو نہیں ملے. کیا دنیا مقابلہ کرے گی؟ 2 بیٹے سیدین، شریفین، کریمین، نجیب الطرفین، ایسے بیٹے نبیوں میں کسی کو ایک نہیں ملا جیسے علی کو 2 ملے. اللہ نے علی کو 2 بیٹے دیے، ایک حسن ایک حسین، تو جوانان جنت کا سردار بنے. یا علی ایسے بیٹے کسی اور کو نہیں ملے. اور نبی نے فرمایا یا علی، دنیا میں مرد تو بہت کامل ہوئے، عورتوں میں فقط 4 کاملہ ہوئی. مرد تو بہت ہیں جو کامل ہوئے، عورتوں میں فقط 4 کاملہ ہوئی. پہلی آسیہ زن فرعون، آسیہ فرعون کی زوجہ. اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. اور تیسری خدیجہ بنت خویلد. اور چوتھی خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ، ماں بیٹی دونوں کاملہ. کاہے میں کامل؟ ایمان میں کامل،
کامل در تقوی، کامل در ذکر، تذکر میں کامل، ذکر میں کامل، تقوی میں کامل، قرب الہی میں کامل، یاد پروردگار میں کامل. کہ مردوں میں تو بہت ہیں، عورتوں میں مگر فقط 4. پہلی کون؟ آسیہ. آسیہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کاملہ تھی، کمپلیٹ لیڈی. حضرت آسیہ جب کہ رہی خانہ کفر میں، نبی کہتے ہیں کامل تھی. ساری زندگی فرعون کے گھر میں گزری اور آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آسیہ کامل تھی. عزیزان گرامی، خانہ کفر میں نہیں، مگر کبھی اسے رب نہیں مانا، کبھی اسے رب نہیں مانا. اور ایک کام تو اتنا بڑا کیا کہ نبی پال کے جوان کر دیا، ایک رسول کو پال کے جوان کر دیا. کبھی اسے رب نہ مانا. فرعون کو ایک دن پتا چلا کہ مجھے رب نہیں مانتی، مجھے رب نہیں مانتی. جیسے ہی پتا چلا، اپنے نوکروں کو حکم دیا، سپاہیوں کو، کہ میخیں اٹھاؤ، ہتھوڑی اٹھاؤ اور ہاتھ پیر میں کیلے گاڑو اور قتل کر دو. جب وہ ہتھوڑیاں اور میخیں اٹھا کے چلے، یہ قرآن میں ہے، جب دیکھا آسیہ نے کہ وقت آخر قریب آ گیا تو کہا اللہ مجھے جنت میں ایک گھر دے دے، جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. قدرت کیا انکار کرتی؟ رب کو رب مانا، اسے نہ مانا. نبی کو پال کے جوان کیا. قدرت کیا انکار کرتی؟ بڑا انعام ملا کہ دنیا میں جانے سے پہلے جبرائیل نے جنت میں گھر دکھا دیا، لیکن مانگ لیا نا گھر. جب دنیا سے جانے لگی گھر مانگا، اللہ نے ایک گھر دے دیا. اگر نہ مانگتی نہ جانے اللہ کتنے گھر دیتا. نبی پال کے جوان کیا تو انعام یہ ملا کہ جنت میں ایک گھر ملا. ایک اس لیے ملا کہ ایک مانگا تھا، اگر نہ مانگتی تو نبی پالنے کا انعام نہ جانے اللہ کیا کیا دیتا. مگر ایک اور ہے جس نے بھتیجے کو پال کے نبی بنایا، مگر زبان سے کبھی کچھ مانگا نہیں. توحید انتظار میں ہے. ابو طالب آج مانگ لے، ابو طالب آج مانگ لے، ابو طالب آج مانگ لے. زندگی بھر ابو طالب نے نہ مانگا، بغیر مانگے چلے گئے. اب یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، کیا دے گی. آسیہ نے ایک گھر مانگا، اللہ نے ایک دے دیا. ابو طالب نے نہیں مانگا تو پوتوں کو پوری جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. چلو اپنے محمد وال محمد. پہلی آسیہ زن کاملہ، دوسری حضرت مریم، تیسری جناب خدیجہ اور چوتھی آپ کی بیٹی جناب فاطمہ. یہ 4 عورتیں دنیا میں کامل ہوئیں. میرے کہے سے آپ دنیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے. مشرق مغرب میں نہیں، ایسٹ ویسٹ میں نہیں، بلکہ ایسے بانٹیے دنیا کو. ایک طرف فاطمہ کا گھر، ایک طرف پوری دنیا. ایک طرف زہرا کا گھر، ایک طرف پوری دنیا. پوری دنیا میں 2 عورتیں کاملہ، ایک آسیہ ایک مریم. فاطمہ کے اکیلے گھر میں 2 عورتیں کاملہ، ایک خدیجہ ایک فاطمہ. یعنی پوری دنیا مل کے جس کا مقابلہ نہ کرے اسے زہرا کا گھر کہتے ہیں، اسے بیت نبوت کہتے ہیں. اس کی چھت عرش الہی ہے. دنیا بھلا اس کا کیا مقابلہ کرے گی. فاطمہ کے گھر کو ہم نے ایسے ہی اچھا گھر نہیں مانا. عزیزو، ہر آدمی سیف سائڈ تلاش کرتا ہے، ہر آدمی سیف سائڈ تلاش کرتا ہے. فاطمہ کے گھر کو ماننے میں ہمیں سیف سائڈ نظر آئی، اس لیے ہم نے فاطمہ کے گھر کو مانا ہے، چونکہ اس کے ماننے میں سیف سائڈ ہے. اس لیے کہ یہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ارے ہمیں چھوڑو، نبیوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. نبیوں کو چھوڑو، فاطمہ کے گھر سے مرسل اعظم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. فاطمہ کے گھر سے مرسل اعظم کی غلو کا الزام نہ لگائیے گا، قرآن سے دلیل دوں گا. فاطمہ کے گھر سے مرسل اعظم کی ضرورتیں ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار پوری ہوئی. مباہلے میں جانے کے لیے محمد کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم.
انفسنا و انفسکم، محمد کو 3 چیزوں کی ضرورت، ابنانا، نسانا، انفسنا۔ 9 گھر محمد کے اپنے ہیں مدینے میں، 9 نکاح تو ہوئے، 9 گھر نبی کے اپنے ہیں، ہزاروں گھر صحابہ کے ہیں، 1 گھر فاطمہ کا ہے۔ 9 گھر محمد کے اپنے ہیں، 1 گھر فاطمہ کا ہے، ہزاروں گھر صحابہ کے ہیں۔ محمد کو اپنے 9 گھروں میں 3 میں سے 1 بھی نہیں ملا، ہزاروں صحابہ میں 1 بھی نہیں ملا۔ اب نانا بھی فاطمہ کے گھر میں، نسانا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے گھر میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ لے کے جا رہے ہیں، ذرا سنیے 2 منٹ کے لیے، انشاءاللہ جلدی سمیٹ رہا ہوں، بیدار ہو کے سنیے گا، میں مسکراتے رہیے تاکہ لگے فضائل سننا ہے۔ سرور الہیے، ہم کوئی عالم الغیب تھوڑی ہیں، ہمیں کیا پتا آپ کے سر سے گزر رہی ہے کہ دل پہ اتر رہی ہے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، کیا عزیزان گرامی، فاطمہ ابنانا بھی اس کے گھر میں، نسانا بھی اس کے گھر میں، انفسنا بھی اس کے گھر میں۔ یا رسول اللہ سب کچھ فاطمہ کے سے لے کے جاؤ گے؟ آج تو زبانی جنگ ہے، اوروں کو لے جاؤ، آج تو زبانی جنگ ہے۔ وہ لوگ جو علی کو دیکھ کے جنگوں میں جاتے تھے، علی بھی جا رہے ہیں، بیچاروں کو آج ساتھ لے جاؤ۔ ارے ابنانا میں نہیں، انفسنا میں لے جاؤ، کسی طرح تو لے جاؤ، زبانی جنگ ہے۔ اور یہ تو بڑے زبان دراز ہیں، شان رسالت میں گستاخی کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، انہیں لے جاؤ۔ نبی نے کہا میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ کہا میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہا جو مجمع میرے ساتھ جا رہا ہے اس مجمع کو دیکھ، میں جا رہا ہوں نبیوں کا سردار، علی جا رہا ہے ولیوں کا سردار، فاطمہ عورتوں کے سردار، حسن حسین جوانان جنت کے سردار۔ اللہ نے سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں بلایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا ہیں، کیا دنیا ان کا مقابلہ کرے گی؟ ایسا گھر نہ اولین میں کسی کا نہ آخرین میں کسی کا۔ یہ سرداری اس گھر میں ایسی آئی، یہ سیادت اس گھر میں ایسی آئی کہ جب سے آئی زہرا کے قدموں پہ سر جھکائے ہوئے ہیں، زہرا کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اس گھر کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے کیسے چھوڑے اس گھر کو؟ نبی نے فرمایا، بہار کی 43ویں جلد میں ہے، اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہیا نور عینی وہیا ثمرۃ فؤادی وہیا روحی التی بین جنبیا وہیا الحوراء الانسیہ اذا قامت فی محرابها بین ید اللہ عز وجل یظہر نورها لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض فیقول اللہ تعالی لملائکتہ یا ملائکتی انظروا الی امتی سیدہ امائی قائمت بین یدیا یا ملائکتی اشہدکم انی آمنت شیعتها من النار۔ آخری فقرے کا ترجمہ نہیں کروں گا، ظرف عقیدت نہ چھلک جائے، مگر پہلو کا تو کروں گا۔ سنیے کیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اما ابنتی فاطمہ، اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا معاملہ۔ حدیث بتا رہی ہے کہ مورخ نے ڈنڈی ماری ہے، اب رہا میری فصل الخطاب لایا نا کہ اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا معاملہ۔ میری بیٹی عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے، چاہے وہ عورتیں پہلے زمانے کی ہوں یا بعد کے زمانے کی ہوں، عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ فاطمہ سردار ہے، سردار۔ عزیزو، سپاہی کو ڈی ایم سے بہتر نہیں بتایا جاتا، جب دوسرا ڈی ایم مقابلے پہ ہو تب کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں آپ فاطمہ کو مانتے ہو، کمپیئر کرتے نہیں ہو کسی کو۔ کیسے کمپیئر کریں؟ سپاہی کا کمپیریزن سردار سے نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ کو سردار بتایا، صاحبہ نے کردار عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، ایسی ویسی عورتوں کی سردار نہیں، صاحبہ نے کردار عورتوں کی سردار ہے۔ کس کی سردار ہے فاطمہ؟ فاطمہ کس کی سردار ہے؟ فاطمہ حوا کی سردار ہے، فاطمہ بلقیس کی سردار ہے، فاطمہ مادر عیسیٰ کی سردار ہے، فاطمہ مریم کی سردار ہے، فاطمہ ہاجرہ کی سردار ہے، فاطمہ آسیہ کی سردار ہے، فاطمہ کلثوم کی سردار ہے، فاطمہ زینب کی سردار ہے، فاطمہ رباب کی سردار ہے۔ عزیزو، سردار کہا نبی نے، سردار مومنوں کی ماں نہیں کہا، سردار کہا ماں نہیں کہا۔ ماں بننے کے لیے کردار ضروری نہیں ہے، سردار بننے کے لیے کردار ضروری ہے۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بی بی آپ کی بلندیوں کو اور چھو نہیں سکتا. بلقیس جیسی عاقلہ کی سردار ہیں. آپ کی عظمتوں کو کوئی درک کر نہیں سکتا. آپ مریم جیسی طاہرہ کی سردار ہیں. خدیجہ جیسی مطہرہ کی سردار ہیں. زینب جیسی شجاع خاتون کی سردار ہیں. کلثوم جیسی صابرہ کی سردار ہیں. آپ کا کیا مقابلہ سخیہ اور ملکۃ العرب کی سردار ہیں. آپ اولین کی بھی سردار ہیں, آپ آخرین کی بھی سردار ہیں. وَحَيَا نُورُ عَيْنِي, فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. نور نبی نے فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. نور کس کی آنکھوں کا؟ اس کی آنکھوں کا نور ہے جو خود نور ہے. انا والی من نور واحد, یعنی نور کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ. فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. تو مجھے کہنے دیجئے آنکھ محمد کی ہے نور فاطمہ ہے, آنکھ محمد کی ہے نظر فاطمہ ہے, آنکھ محمد کی ہے بینائی فاطمہ ہے, آنکھ محمد کی ہے روشنی فاطمہ ہے. عزیزو آنکھ کے بغیر آدمی ایک قدم اٹھا نہیں سکتا. فاطمہ کے بغیر مباہلے کی قسم, فاطمہ کے بغیر رسالت ایک قدم نہیں چل سکتی. ارے جس کے بغیر رسالت نہ چلی صحابیت کیا خاک چلے گی. چلو اپنے محمد و آل محمد. اس کے بغیر کوئی کیا چلے گا. یا نور عینی, فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. نبی کے جسم میں جو مٹی لگی, حدیث میں ہے مناقب کی کتابوں میں, کہ اس مٹی کو 3000 سال تک علم و حکمت میں گوندھا گیا. ایسی مٹی جس کی مٹی علم و حکمت میں 3000 سال گوندھی جائے وہ 40 سال تک جائز نہیں رہے گا. 3000 سال تک علم و حکمت میں گوندا گیا. اور جوہر, جوہر تو نبی کا نور ہے, جوہر نور ہے. انا والی من نور واحد, میں اور علی نور واحد سے ہیں. عجب واحد ہیں جو دو ہیں, عجب واحد ہیں جو نور واحد ہیں دو مگر پھر بھی واحد ہیں. بس وہ احد ہے اور یہ واحد ہیں. وہ احد ہے اور یہ واحد ہیں. عزیزو نور واحد, علی و محمد نور واحد. خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب بجنور کے تھے, ہمارے رہنے والے, اللہ غریق کا رحمت کرے. کسی نے ان سے پوچھا, آپ نے فقرہ شاید سنا بھی ہو فیس بک وغیرہ پہ, کسی نے ان سے پوچھا خطیب آل محمد سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ذرا یہ بتائیے نماز آیت آنے کے بعد واجب ہوئی یا پہلے واجب ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں, پہلے آیت آئی پھر نماز واجب ہوئی. یعنی پہلے اقیم الصلاۃ پھر وجوب نماز. پہلے وقت الزکوٰۃ, زکوٰۃ بعد میں واجب ہوئی. پہلے آیت آئی کتب علیکم الصیام, روزے بعد میں واجب ہوئے. کہا ذرا یہ بتائیے زیدی صاحب, اگر نماز آیت آنے کے بعد, روزہ آیت آنے کے بعد, زکوٰۃ آیت آنے کے بعد, تو آل محمد بھی آیت آنے کے بعد پاک ہوئے ہوں گے. آل محمد بھی آیت تطہیر آنے کے بعد استغفر اللہ بعد میں پاک ہوئے ہوں گے, پہلے پاک نہیں ہوں گے. عجیب فقرہ کہا زیدی صاحب نے, جانے قربان. کہا کہ ملا جی آپ کے حساب سے تو اللہ بھی قل هو اللہ احد آنے کے بعد احد ہوا ہوگا. اللہ بھی قل هو اللہ احد آنے کے بعد احد ہوا ہوگا. یہ انہی کا فقرہ ہے. علی و محمد نور واحد ہیں, من نور واحد. واحد کی ایک خاصیت ہے, بچے کو بھیجیے آپ مارکیٹ میں 100 کا نوٹ دے کے, واحد نوٹ ہے نا, ایک نوٹ دے کے بھیجیے 100 کا, کہ بچے جاؤ اور جا کے گروسری کرو, سبزی خرید کے لاؤ. بچہ مارکیٹ میں گیا, بقال کی دکان پہ گروسری کی, بعد میں پیمنٹ کرنے لگا, کتنا اماؤنٹ ہوا, کتنا بل بنا؟ اس نے کہا 50 روپیہ, پوری سبزی کا 50. بچے نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا, آدھا پھاڑ کے اسے دیا اور آدھا جیب میں رکھ لیا. 100 میں سے پھاڑ کے آدھا 50 اسے دے دیا اپنے حساب سے, اور آدھا اپنی جیب میں رکھ لیا. اب بنیا ہوشیار قوم بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بیچارہ کہ پتہ نہیں بچہ یا تو پاگل ہے یا چور ہے یا بے ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واحد کو پھاڑ کے آدھا چلا رہا ہے, آدھا بچا رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں جب تک دونوں ٹکڑے مل نہ جائیں تب تک ایک ٹکڑا چل نہیں سکتا. نمبر ملا کے دیکھو, نوٹ کا پتہ چلے گا. دونوں ٹکڑے ملیں گے تو چلیں گے, ورنہ چل نہیں سکتا. ایسے ہی علی و محمد نور واحد ہیں. کچھ لوگ قیامت میں جائیں گے, اللہ میں جنت دے دے, ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, فرشتے تماچے ماریں گے تماچے. ارے آدھا چلا رہے ہو, علی ولی اللہ کہاں گیا؟ پاگل ہو, چور ہو.
علی و محمد نور واحد ہیں، وحیا نور عینی فاطمہ، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، نور کی آنکھوں کا نور زہرا، نور اول کا نور زہرا، نور خاتم کا نور زہرا، نور اصیل کا نور زہرا، نور توحید کا نور زہرا، دنیا کیا مقابلہ کرے گی؟ وحیا ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرا میوہ دل ہے، فاطمہ میرا میوہ دل ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات بھائی؟ رسول اللہ۔ شرما کیوں رہے ہیں؟ زور کے بولیے، کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرا میوہ دل ہے، میرے دل کا میوہ ہے۔ کون سا دل ہے؟ نبی کا دل۔ نبی کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، نبی کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، نبی کے دل میں خیانت نہیں ہوتی، نبی کے دل میں کذب نہیں ہوتا۔ نبی کے دل میں کیا ہے؟ نبی کے دل میں توریت ہے، نبی کے دل میں زبور ہے، نبی کے دل میں انجیل ہے، نبی کے دل میں قرآن ہے، نبی کے دل میں صحیفہ آدم ہے، نبی کے دل میں صحیفہ موسیٰ ہے، نبی کے دل میں صحف ابراہیم ہے، نبی کے دل میں علم ما کان و ما یکون ہے، نبی کے دل میں گزشتہ و آئندہ کے حالات ہیں، نبی کے دل میں مشیت الہی ہے، نبی کے دل میں رضا پروردگار ہے، نبی کے دل میں صفات حسنہ توحید ہیں، صفات جمال و جلال الہی کا آئینہ ہے قلب محمد۔ ایسا جو دل ہے اس کا پھل فاطمہ ہے، ایسے دل کا قلب فاطمہ زہرا ہیں۔ دنیا کیا مقابلہ کرے گی؟ یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ وحیا نور عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور، وحیل ہو راول انسیہ، عجیب فکر ہے خدا کی قسم، وحیل ہو راول انسیہ، فاطمہ انسانوں میں حور ہے، حور، فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ دیکھو بھائی میں تھکا ہوا بہت ہوں، باخدا تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اور 2-3 مجلسیں یہ ہو گئی، اب ہمت نہیں ہے، بالکل صبح کل سے چلا ہوا ہوں بائی روڈ، اب آگے ہمت نہیں ہے، بس سن لیجئے۔ وحیل ہو راول انسیہ، فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ حور کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ کیوں کہا حور؟ یا رسول اللہ کجا زہرا کجا حور؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ کہ تو درک نہیں کر پائے گا ہماری بات۔ حور جنت میں رہتی ہے اور پھر بھی یاد الہی میں رہتی ہے۔ جو جنت میں رہے اور یاد الہی میں رہے تو تحصیل حاصل تو کرے گی نہیں، اگر رہی جنت میں رہی ہے۔ جنت کا شوق کیا ہوگا؟ تحصیل حاصل ہے، جنت میں رہ رہی ہے، لہذا پھر بھی یاد الہی کر رہی ہے۔ کیوں؟ نہ شوق جنت میں نہ خوف دوزخ میں، پھر بھی یاد الہی کیوں؟ کیونکہ لائق عبادت پا رہی ہے، اس لیے عبادت الہی میں مصروف ہے۔ فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ اب سمجھے آپ؟ یعنی زہرا وہ ہے جیسے حور عرش پہ رہ کے بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے، فاطمہ فرش پہ رہ کے بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے۔ نہ شوق جنت میں مانتی ہے اسے رب، نہ خوف دوزخ میں مانتی ہے، بلکہ اس لیے عبادت کرتی ہے کہ فاطمہ اللہ کو لائق عبادت فاطمہ نے پایا ہے۔ زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ زہرا وہ جو نہ شوق جنت میں مانے نہ خوف دوزخ میں، بلکہ لائق عبادت پائے تو مانے۔ آج سمجھ میں آیا آپ کو اس حدیث کا مطلب کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی زہرا کا کف نہ ہوتا، اما کوئی ایسا ہی ہوتا جو یہ کہے اللہ نہ تجھے شوق جنت میں مانا نہ خوف دوزخ میں مانا، لائق عبادت پایا تو مانا۔ بتاؤ کون ہے سوائے علی کے؟ کیا کوئی ہے جو یہ کہہ سکے؟ فقط علی ہیں جنہوں نے، اور کف سمجھتے ہیں ہم، کف برابر کو کہتے ہیں، ہم سر کو کہتے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کف نہ ہوتا۔ یہ دونوں انگلیاں کف نہیں ہیں، یہ کف نہیں ہے ایک چھوٹی ایک بڑی، کف یہ ہیں ایک دم ایکول، ایک دم برابر۔ اگر علی نہ ہو، زہرا کا کوئی کف نہ ہو، کوئی تو ہو۔ کتنے فضائل طے کیے علی نے، باب خیبر اکھاڑے علی، مردے جلائے علی، سورج پلٹائے علی، باب مدینہ علم بنے علی، قرآن کے حامل بنے علی، مبلغ سورہ برات بنے علی، مولود کعبہ بنے علی، مسجد میں دروازہ کھلے علی کا، اتنے فضائل کے حامل۔ ان کے بعد محمد کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا۔ سمجھیے فاطمہ کی منزل کیا ہے، سمجھیے فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کا گھر،
فاطمہ کی ذات حدیث میں ہے کہ جب زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یظہر نورہا لأہل السماء، یہ زواد والا یظہر نہیں ہے، زے والا ہے، یظہر نورہا لأہل السماء، اس کا نور چمکتا ہے اہل آسمان کو جیسے ستاروں کا نور زمین والوں کو چمکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میری کنیز خاص فاطمہ میری عبادت میں کھڑی ہے اور اس کے جوڑ بند میرے خوف میں کانپ رہے ہیں، میری میری عظمت کے خوف سے، میری معرفت سے کانپ رہے ہیں۔ انی آمنت شیعتہا من النار، عزیزان گرامی یہ زہرا ہیں، کیا مقام ہے، ایسی بے نیاز کہ نہ شوق جنت نہ خوف دوزخ، ایسی بے نیاز کو خالی پلٹایا جائے، ایسے بے نیاز دربار سے خالی ہاتھ لوٹائی جائے۔ بے نیازی کی انتہا کو پہنچی ہوئی زہرا کا سوال کرنا عزیزو رونے کے لیے کافی ہے کہ زہرا کو سوال کرنا پڑا۔ خالی لوٹانا تو بہت بڑی منزل ہے، یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ زہرا کو سوال کرنا پڑا۔ عزیزان گرامی دو سوال امت کو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہیں، ایک علی اصغر کے لیے مانگا جانے والا پانی اور ایک فدق۔ یہ دو سوال وہ ہیں جو قیامت تک بھی امت خون کے آنسو روئے تو ان کا بدلہ ادا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی فاطمہ زہرا روتی ہوئی پلٹ کے آئیں، زینب نے باہیں گلے میں ڈال دی، اماں ایک باغ جانے کا ایسا غم، اے میری بیٹی ہزاروں باغ تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں۔ ارے میں نے آج سقیفہ میں کربلا دیکھ لی میری بچی، آج میں نے حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، اے زینب ارے میں دربار میں گئی لیکن تجھے تو شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، میرے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر نہیں تھا، تیرے سامنے تیرے بھائی کا کٹا ہوا سر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ فاطمہ زہرا نبی دنیا سے چلے گئے، دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے، پہرے بٹھائے جا رہے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ ابن ابی کعب کا بیان ہے کہ اس نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا ارے کیا مدینے میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے جو اتنے گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے دوڑ رہے ہیں؟ سامنے والے نے جواب دیا جنگ نہیں ہو رہی ہے، فاطمہ کے دروازے پر حملہ کیا جا رہا ہے، فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا ہے۔ اے زمین تو کیوں ٹھہری رہی، اے فلک تو کیوں نہ گرا؟ ارے جس کے گھر سے پردہ نکلا اس کے دروازے پر لکڑیاں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی آیت اللہ افضلی فرمایا کرتے تھے جب قم میں تھے ہم لوگ، فرماتے تھے کہ ایک دن کچھ لوگ کوفے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، محو گفتگو ہیں، علی گزر رہے ہیں، خلافت ظاہری کا زمانہ ہے، اندھیرے میں علی نے سنا کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، ٹھہر گئے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے ذرا یہ بتاؤ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سختی کا وقت کون سا ہے؟ سامنے والے نے جواب دیا اگر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑ جائے ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سختی کا وقت ہے۔ دوسرے نے جواب دیا اگر کسی بھائی کو جوان بھائی کی میت اٹھانی پڑ جائے۔ عزیزو یہ سارے وقت آل محمد پہ پڑے ہیں، اگر کسی بھائی کو بھائی کا جنازہ اٹھانا پڑے یہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سختی کا وقت ہے۔ میرا مولا پلٹا، علی نے پلٹ کے کہا بھائیو اگر تم مناسب سمجھو میں بھی بتاؤں مرد کے لیے سب سے زیادہ سختی کا وقت کون سا ہے؟ انہیں کہا مولا آپ سے بہتر کون بتائے گا، ارشاد فرمائیے۔ علی نے پہلے نظریں جھکائیں اور پھر رو کے کہا ارے اگر کسی کا شوہر زندہ ہو اور اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے یہ مرد کے لیے بڑا سخت وقت ہے۔ ارے علی زندہ ہے، زہرا کو مارا جا رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا دیا گیا، ایک آواز آئی فضا، ارے میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ عزیزو جب کچھ دیر گزری فاطمہ زہرا کو ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا
این ابو الحسن، فضہ ذرا یہ بتاؤ علی کہاں ہیں؟ فضہ نے جواب دیا بی بی علی کے گردن میں رسی ڈال کے ظالم لے گئے۔ روایت میں ہے زہرا اپنے غم بھول گئی، اپنے دکھ بھول گئی، ایک ہاتھ فضہ کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، دنبال حیدر می دوید خوت سینے اشمی چکید۔ حیدر کے پیچھے زہرا دوڑ رہی تھی، خون کا فوارہ سینے سے گر رہا تھا اور کہتی جاتی تھی علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ با اتنا کہنا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی اور اتنی بلند ہوئی کہ شتر سوار نیچے سے گزر جائے۔ علی نے دیکھا، سلمان کو اشارہ کیا، سلمان زہرا کو روکو، فاطمہ بد دعا نہ کرنا، مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو ذرا علی کی سچویشن دیکھیے، گردن جھکی ہوئی ہے، رسی کا بندہ گلے میں ہے، گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے، کنکھیوں سے اشارہ کیا، سلمان جا کے علی کو روکو، فاطمہ کو روکو کہ بد دعا نہ کر لے۔ سلمان فاطمہ کے پاس گئے، بنت رسول بد دعا نہ کرنا۔ کہ سلمان دیکھتے نہیں، ارے وہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، وہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان نے کہا بی بی صبر کیجئے، کہ سلمان انصاف نہیں کیا، ارے غصبو حقی فصبرتو، کسرو ذلی فصبرتو، قتلو ولدی فصبرتو۔ انہوں نے میرا باغ چھینا، میں نے صبر کیا، انہوں نے پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا بچہ مارا، میں نے صبر کیا۔ علی کو تلوار کے نیچے دیکھ کے صبر نہیں ہوتا۔ ارے میری زینب رو رہی ہے، میرا حسین تڑپ رہا ہے، اماں بابا، اماں بابا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اپنی آوازوں کو رہا کیجئے، شب شہادت ہے، ارے اسے رو لو جسے رونے نہ دیا گیا۔ فاطمہ دن میں روئے یا فاطمہ رات میں روئے، پابندی لگ رہی ہے۔ جب علی آزاد ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ علی کو ایسے ہی آزاد کیا گیا؟ عزیزان گرامی، علی جب آزاد ہوئے، فاطمہ ہاتھوں کو پھیلا کے علی کی طرف دوڑی، یا علی روحی روح کل فدا، میرے روح آپ پہ نثار یا علی، میری جان آپ پہ قربان یا علی۔ علی کا بازو پکڑا، قبر رسول پہ لے کے آئی۔ ارے تاریخ کی تنہا خاتون جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، قبر نبی پہ آ کے کہا بابا اٹھ کے دیکھیے، صبت الایام مصائبون لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر روز روشن پہ پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی زہرا کو لے کے گھر آئے، زہرا کی حالت یہ ہے، صبح ہے تو رونا ہے، شام ہے تو رونا ہے۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ زہرا سویرے سے اٹھی ہوئی ہیں اور گھر کا کام کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے دھو کے رکھ رہی ہیں۔ علی قریب آئے، بنت رسول آج طبیعت کچھ بحال معلوم ہوتی ہے۔ رو کے کہا یا علی طبیعت تو روز سے زیادہ ناساز ہے، کا پھر یہ بتاؤ بنت رسول یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ رو کے کہا یا علی آج زہرا جا رہی ہے، آج زہرا آپ سے رخصت ہو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہوں بچوں کو کھلا دینا، کپڑے دھو رہی ہوں حسن و حسین کو پہنا دینا۔ بی بی کیسے پتا چلا آپ جا رہی ہیں؟ یا علی نماز صبح کے بعد آنکھ لگی تو دیکھا بابا خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے فاطمہ میں تجھے لینے آیا ہوں فاطمہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے زہرا حجرے میں لے گئی۔ زہرا نے وصیتیں کی، یا علی کفنی باللیل دفنی باللیل ہنتنی بیدک، یا علی رات میں غسل دینا، یا علی رات میں کفن پہنانا، یا علی اپنے ہاتھوں سے حنوط دینا، یا علی اگر زمانہ اجازت دے سورہ یاسین کی تلاوت میری قبر پہ فرما دیا کرو، یا علی یہ میرا جو کربلا والا حسین ہے یہ
راتوں کو اٹھ کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، آج تک ایسا نہیں ہوا حسین نے پانی مانگا ہو زہرا نے نہ دیا ہو۔ یا علی میرے بعد حسین کا خیال رکھنا۔ اور آخر میں ایک وصیت یا علی، ہاتھوں کو جوڑ کے فاطمہ کہتی ہے اگر زندگی میں خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو مجھے اپنی کنیز سمجھ کے معاف کر دینا۔ علی رونے لگے، اے بی بی بابا سے شکایت نہ کرنا، ارے دروازہ گرا، علی بچا نہ سکا، محسن شہید ہوا، علی بچا نہ سکا۔ جب زہرا دنیا سے جانے لگی آپ کو پتا ہے 2 وصیتیں اور کی۔ ایک وصیت تو یہ کی کہ میں نے اپنی تمام قیامت تک کی نسلوں کو سلام کہا، یا علی میری اولادوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور آخر میں کہا استودعک اللہ یا علی، یا علی آج سے زہرا نے تمہیں خدا کے سپرد کر دیا، اللہ جانے حیدر جانے، اب زہرا جا رہی ہے، زہرا چلی گئی، علی نے غسل و کفن دیا۔ عزیزو روایت میں ہے، ایت اللہ نجم الدین تبسی نے لکھا ہے کہ جب زہرا کو غسل دے رہے تھے علی تو بچوں سے یہ کہا بچوں آہستہ رونا، ایسا نہ ہو آواز گھر سے باہر جائے، اس لیے کہ ماں کی وصیت ہے دشمن جنازے میں نہ آنے پائے۔ ایت اللہ نجم الدین تبسی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے دیکھا امام حسن گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں تاکہ آواز باہر نہ جائے، اس لیے قبا کی آستین کو منہ میں دیے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہے ہیں۔ ارے وہ علی جس نے بچوں کو روکا تھا غسل دیتے ہوئے خود چیخ کے رویا۔ سلمان نے کہا مولا ارے بچوں کو تو روکا، خود کیوں چیخ کے روئے؟ ارے سلمان میں نے آج دیکھا 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بازو پہ درے کا نشان، کبھی مجھے نہ بتایا۔ علی پریشان ہے، علی تنہا ہے، علی غریب ہے، دنیا سے چلی گئی، جنازہ لا کے رکھا گیا، حسن نے الوداع کہا، زینب نے نوحہ فراق پڑھا، کلثوم نے ماں کو آخری سلام کیا، نہیں اٹھا تو کربلا والا مولا نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا حسین کیا ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ آخری فقرہ اور مجلس رحمت تمام ہے، دل بھر کے گریا کر لیجئے، حسین کیا تم ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبانے لگے، رو کے کہا بابا میں نے نانا رسول اللہ سے سنا تھا جب مریم دنیا سے گئی تو عیسیٰ کو گلے لگایا تھا، میری ماں کا رتبہ مریم سے کم نہیں، میرا رتبہ عیسیٰ سے کم نہیں، جب تک اماں خود نہ بلائے گی تب تک حسین نہیں آئے گا۔ ارے اتنا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ماں کے جنازے پہ حسین نے خود کو گرا دیا، کہا اماں وعدہ کرو جیسے آج آپ نے بلایا حسین آیا، کل جب میں کربلا میں بلاؤں گا، اماں جب اکبر تڑپے، اماں جب خنجر چلے، اماں جب خیمہ جلے، اماں جب زینب کی چادر نوکے نیزہ سے ہوتا ہے۔ یہ تربت زہرا پہ علی پڑھتے تھے نوحہ، یاد آؤگی زہرا ہے، یاد آؤگی زہرا، اب بعد تمہارے یہ علی کیسے جیے گا، یاد آؤگی زہرا ہے، یاد آؤگی زہرا، آنگن میں لہو روئے گی راکھی
ہوں وچا کی ارے ڈھونڈے گی اب ان ہاتھ کو تسبیح تمہاری رکھا ہوا اجرے میں جو دیکھوں گا مصلی یاد آؤگی زہرا ہے یاد آؤگی زہرا یہ تربت زہرا پہ علی پڑھتے تھے نوحہ یاد آؤگی زہرا